تسخیر ہمزاد کا بہترین مجرب آسان عمل اور اس کی پہچان کہ اکثر لوگوں کے سوالات پر یہ ہم آپ کو ایسی نایاب ویڈیو دے رہی ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے ہمزاد کی پہچان بھی کر پائیں گے کہ میرے ہمزاد کی پہچان کیا ہے، اور اس کا حل بھی آپ ہی کے پاس موجود ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہمزاد کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھے کہ ہمزاد ایک وسوسے کا نام ہے۔ ہمزاد ایک ارادے کا نام ہے۔ ہمزاد انسان کو اچھائی کی طرف اور برائی کی طرف کھڑے کر دینے کا نام ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین، دو فرشتے اس انسان کے ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور تیسرا جو ہوتا ہے جن ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ، جس کو ہم سادے الفاظوں میں شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل تسخیر ہمزاد اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہے کیا؟ یہ بات میری یاد رکھنا، جب بندہ مومن پرہیزگار متقی اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، جو دو فرشتے ہوتی ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جس ڈپٹی کے اوپر تو ہم معمور تھے، اب بندہ مومن تو اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم فرماتے ہیں کہ ایک سرانے کی جانب ایک پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر قیامت کی صبح تک میری عبادت کرتے رہو، اور اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اور ان کی ڈپٹی کیا ہے؟ ڈپٹی یہ ہے کہ وہ نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ پیدا ہوتا ہے، اگر نیک ہو جو اس کا تیسرا ہمزاد ہوتا ہے، اب اعزاز دیکھیں، تسخیر ہمزاد کیا ہے؟ اب انسان فوت ہو گیا، نیک تھا، اس کے مقرب جو فرشتے تھے کھڑے ہو گئے قبر کے اوپر، قیامت کی صبح تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اب جو ہمزاد تھا تیسرا جن تھا، اس کو اسی قبر کے اندر ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، سمجھ لو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کو ہمزاد کہتی ہے۔ اب خود اندازہ لگا، جب بندہ گنہگار، سیاہکار، بدکار فوت ہوتا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، جب فوت ہوتا ہے تو اس کا جو تیسرا ہمزاد ہوتا ہے، جو جن ان کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے اوپر موت واقع نہیں ہوتی، وہ ایسے بھٹکتا رہتا ہے۔ اب وہ ہوتا کیا؟ جب وہ بھٹکتا رہتا ہے، کبھی کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، آخر کر جو نجومی ہوتی ہیں، جو علم کرنے والے ہوتی ہیں، جو شیطانی عمل کرنے کے انہوں نے چلے کیے ہوتی ہیں، اب وہ ان کو اپنی گرفت کے اندر لے لیتی ہیں۔ جب ان کو اپنی گرفت کے اندر لیتی ہیں، پھر لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتی ہیں، شیطانی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو تکلیفوں کے اندر، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنے کے لیے وہ عامل لوگ، نجومی لوگ بھیجتی ہیں۔ یہاں بات میری یاد رکھنا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30ویں شب لیلۃ القدر کی رات کتنی مقدس ہے، اس رات بھی علم کرنے والا، نجومی، جادو کرنے والا، شیطانیت پھیلانے والے کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب ان کو یہ ہمزاد تیسرے آپ کے ہمزاد کو، گنہگار کے اوپر جو مسلط تھا، وہ ایسے بھٹکتا رہتا ہے، کبھی صحراؤں میں، کبھی آبادیوں میں، آخر کار ان کے چکروں کے اندر آ جاتا ہے جو نجومی لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو طرح طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتی ہیں، لوگوں کے اندر خوف پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اس چیز کے اندر، شیطانیت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، کتنی بڑی! اب آپ نے تسخیر خود کرنی ہے۔ بندہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ تیسری جو ہمزاد چیز اللہ نے پیدا کی ہے، جن ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرے ساتھ دو فرشتوں کے علاوہ تیسرا جن پیدا ہوا، تو میری پیدائش کے بعد، میری ولادت کے بعد
میرا چہرہ دیکھ کر اور کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے اس کو پہچان کرنی ہے۔ وسوسہ ہے، برائی، رات کو سوتے ہیں وسوسے، دن کو چلتے ہیں وسوسے، برے خیالات کا آنا، اس کو تسخیر ہمزاد کہتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو ختم بھی خود کرنا ہے، اب آپ نے اس کی پہچان بھی خود کرنی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نیک ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس نے وضو بھی کیا، کپڑے بھی پاک ہیں اور ساتھ میں جسم بھی پاک ہے، نماز کے اندر اس نے اللہ اکبر کیا، کتنے وسوسے آتی ہیں۔ اگر ان وسوسوں کے اوپر وہ انسان عمل کر لیتا ہے تو پھر سمجھ لیں ان کے وسوسوں اور ان کی چال کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے نہیں یہ غلط وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، سادے الفاظوں میں ہم کہتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ نے اس کی تسخیر خود کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کسی کام کاج کے لیے کسی سے رشتہ کرتے ہیں، کسی سے ایسے معاملات کرتے ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں، طے ہونے کے بعد وہ تیسری جو ہمزاد چیز ہے آپ کو اس چیز کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ یہاں تو نقصان ہوگا، یہاں تو آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے، یہاں تو آپ کے لیے خیر نہیں ہے، یہاں تو آپ کے لیے برائی ہی برائی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمزاد۔ تیسری جو قوت ہے اس کو قابو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس سے بچنے، اس وسوسوں سے کیسے بچنا ہے۔ اس لیے ہم بار بار اپنے ناظرین سے کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے پاکیزہ، طیب، طاہر، کیسے گزاریں گے؟ وہ اس وقت گزاریں گے جب آپ نیک اور متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نیک بنتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، شیطان رسوا ہو جاتا ہے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، شیطان اتنا روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اس کے پیروکار، اس کے چاہنے والے اس سے پوچھتے ہیں کیوں چیخ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے چیخ رہا ہوں کہ آج جس کے ساتھ میری ڈپٹی تھی وہ تو متقی بن رہا ہے، میرے وسوسوں کے اندر، میرے جال کے اندر تو نہیں مبتلا ہو رہا، میری بات پر تو عمل نہیں کر رہا۔ آپ نے اس کی پہچان خود کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عموماً آپ کے اوپر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے اوپر اثرات ہیں جادو کے، مثال کے طور پر کہہ دیا، تذکیر کرنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد اب آپ اس چیز کے اندر مبتلا ہو گئے، اس قدر مبتلا ہوئے کہ پوری زندگی اس وسوسے سے باہر نہیں نکل پائے۔ عمل کریں، ختم ہو جائے گا، اس وسوسے کو الگ کر دیں، جب الگ کریں گے تو معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اس وسوسے سے بچنے کا واحد حل ہی ہے، اس ہمزاد کا مقابلہ کرنے کا واحد حل ہی ہے کہ آپ جب متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے یہ آٹومیٹک اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہمزاد گندے وسوسے، کتنا انسان خوبصورت زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے، شیطانیت آتی ہے اور اپنے بھائی کے خلاف بول پڑتا ہے، اپنے بھائی کا دشمن ہونے کے لیے تیار، اپنے ماں باپ کا دشمن ہونے کے لیے تیار، اپنی بیوی بچوں کا دشمن ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے پہچان نہیں کی۔ جب میں پہچان کروں گا اپنی، آپ اپنی پہچان کریں گے، یہ تشخیر کریں گے اور تسخیر ہمزاد کریں گے تو آٹومیٹک یہ چیز آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گی، آپ پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب مثال یہاں ایک اور بھی دیتا چلوں ناظرین کو، کئی لوگ ایسے ہم اس کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم جب سوتے وقت جب ہم نے ارادہ کرتے ہیں، صرف اپنے دل سے، زبان سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، کوئی آ کر ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ کرامن کاتبین، قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو آپ کے دائیں کاندھے کے اوپر اور بائیں کاندھے کے اوپر، جو ڈپٹی کے اوپر معمور ہیں، جو خیر لکھ رہے ہیں اور بدی لکھ رہی ہیں، وہ آپ کو اٹھا دیتی ہیں۔ یہ انسان کی شان ہے۔ اس چیز سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کا وسوسہ آنے لگے، اس طرح کی ہمزاد چیز آپ کو تنگ کرنے لگے تو فوراً کہہ دیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً کہہ دیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یا نہیں پھر بھی یہی وسوسے نہیں ختم ہو رہے تو فوراً آپ وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کے قریب جائیں گے مکمل طور پر غلط وسوسے آپ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ غلط چیزیں ہمزاد کروا رہی ہیں، غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہمزاد کروا رہی ہیں۔ اس سے بچنے کا واحد اور بہترین عمل میں نے آزمودہ عمل آپ کو دے دیا ہے، اور اس سے بچنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، اس سے بچنا ہے تو نیک بنے،
متقی بنے، نمازی بنے۔ اللہ آپ کو سرخرو فرمائے، اللہ آپ کو ہر قسم کی شیطانیت سے، ہر قسم کے گندے خیالات سے، گندے وسوسوں سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔